بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا کی سزاوار ذات اللہ سبحانہ و تقدس کی ہے، جنہوں نے انسان کو ایسا دماغ عطا فرمایا کہ اس نے نت نئی ایجادات کے ڈھیر لگا دیے ہیں۔ کروڑوں اربوں درود و سلام آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جو ایسی شریعت لے کر آئے جو اتنی جامع ہے کہ اس نے ہر چیز کے احکامات بیان کیے ہیں۔ موبائل فون جدید دور کی ایجاد ہے، ہر ایک جیب میں ہے۔ اگر موبائل کے سگنل نہ آ رہے ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے انسان کی سانس نہیں آ رہی، سانس رک جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے انسانوں کی۔ موبائل کہیں بھول جائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے دھڑکنے والا دل بھول گئے ہوں۔ ڈیٹا ختم ہو جائے، نیٹ ختم ہو جائے، پیکج ختم ہو جائے تو حالت خراب ہو جاتی ہے انسانوں کی۔ ایسا لگتا ہے جیسے زادرا کا اہم ترین عنصر پانی ختم ہو گیا ہے اور پیاس کے عروج پر ہیں۔ بیسیکلی ایک ایسا میزبان ہے جو ہر مہمان کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس کا ان باکس وہ ہر ایک کے لیے کھلا، جو چاہے اس میں میسج بھیج دے، جو آپ کے کانٹیکٹس میں وہ بھی، جو نہیں ہے وہ بھی، جس کو آپ جانتے وہ بھی، جسے نہیں جانتے وہ بھی۔ پیغامات کی بھرمار۔ اور اب نیٹ کی شمولیت نے تو اسے پوری ایک دنیا بنا دیا ہے۔ واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، آپ کا ای میل اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر ہے، ٹینگو ہے، ایمو ہے، دنیا جہان کی اپلیکیشنز ہیں جن کی تعداد نہیں ہے۔ انسان کے بالوں سے زیادہ تو اب اپلیکیشنز بڑھ گئی ہیں پلے اسٹور میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ایسا نہ ہو کہ بلا علمی میں تم کسی قوم پر جا پڑو اور بعد میں تمہیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ اس پر آنے والی ہر خبر کی پہلے تحقیق کر لینی چاہیے، صرف اتنا نہیں کہ کوئی میسج آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب یہ 10 آدمیوں کو بھیج دیں تو آپ کو فلاں چیز ملے گی، اور آپ اٹھا کے بھیج دیتے ہیں۔ مطلب بیوقوف بننے کی کوئی حد ہوتی ہے۔ پامسٹوں نے کم بیوقوف بنایا، نجومیوں نے کم بیوقوف بنایا، طوطے کی فال نکالنے والوں نے کم بیوقوف بنایا، اور انویسٹمنٹ کمپنیز نے کم بیوقوف بنایا۔ کھربوں کا سرمایہ لے کے لوگ بھاگ گئے، اور تیل بیچنے والوں نے فٹ پاتھوں پر کم بیوقوف بنایا۔ ٹرینوں اور بسوں میں دوائیاں بیچنے والوں سے بیوقوف بنی یہ قوم۔ اب یہی کسر رہ گئی ہے کہ لوگ ایس ایم ایس بھیج کر بیوقوف بنائیں۔ ایک دوسرے کے خلاف، قومیتوں کے خلاف، تنظیموں کے خلاف ایس ایم ایس بھیجے جا رہے ہیں، اور وہ آگے جا رہے ہیں۔ فحش لطیفے، گندے لطیفے ان کو پھیلایا جا رہا ہے۔ کوئی خبر آتی ہے کہیں سے، بلا اس کی تصدیق کے اسے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ کتنی بری بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو ان یحدث بما سمع، سنی سنائی بات کو وہ آگے نقل کر دیں۔ ہم لوگ ادھر ایک میسج آتا ہے ادھر اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، ادھر ایک واٹس ایپ آتا ہے دوسری طرف اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اور تو اور قرآنی آیات اور احادیث ہمارے پاس آتی ہیں، اس کے تراجم آتے ہیں، وہ بھی ہم بغیر تصدیق کے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بہت ساری باتیں صحیح حدیث کے ساتھ شامل کر کے اسے مکس کر دیتے ہیں، اور ہم لا علمی میں اسے آگے بڑھانے کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ واٹس ایپ کے آنے کے بعد تصاویر بھیجی جا رہی ہیں، گانے بھیجے جا رہے ہیں، گندی ویڈیوز بھیجی جا رہی ہیں، فحاشی اور عریانی پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، ان کے لیے تو کہا گیا کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے۔
جو فحاشی کو پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ ہم دیکھیں ہم ایک دن میں کتنی تصاویر، کتنے ویڈیوز، کتنی گناہ کی باتیں، کتنی جھوٹی باتیں، کتنے گندے لطیفے، اور آخر میں پھر ہمیں جوش چڑھتا ہے نیکی کرنے کا، تو نیکی میں ہم نماز نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، درود نہیں پڑھتے، صدقہ نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کوئی ایسا میسج جسے کہا جاتا ہے کہ یہ نیک میسج ہے، وہ بھی ہم نہیں کہہ رہے، علماء نہیں کہہ رہے، جس نے بنا کے بھیجا ہے وہ کہہ رہا ہے اچھا میسج ہے، اسے ہم 10-20 لوگوں کو آگے سینڈ کر کے سمجھتے ہیں آج کی نیکی ہم نے کمپلیٹ کر دی۔ یہ کون سے طریقے آ گئے ہیں کہ مطلب ایک تصویر آتی ہے اور اس میں دکھایا جاتا ہے دیکھو آسمان پہ اللہ لکھا ہوا ہے۔ کیا نعوذ باللہ رب کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اب اس طرح کی تصویریں چاہیے؟ کوئی آلو لے کے آ رہا ہے، کوئی پیاز لے کے آ رہا ہے، کوئی مچھلی لے کے آ رہا ہے، کوئی بکری لے کے آ رہا ہے، کوئی پتا لے کے آ رہا ہے، یہ جی لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، یہ لفظ محمد لکھا ہوا ہے۔ یہ کیا سب کچھ شروع ہو گیا ہے؟ کل ترشول کا نشان لے کے آ جائیں گے وہ ہندو، تو کیا پھر اس کے سچ مان لیں گے اسے؟ آسمان میں تو آپ غور سے دیکھیں 25 قسم کی شکلیں بنتی ہیں، وہ کہیں گے یہ ہمارے فلاں دیوتا کی شکل ہے، تو کیا اس کو مان لیں گے؟ کیا نعوذ باللہ اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے آلو کی اور تربوز کی اور کروٹن کے پتے کی اور بادلوں پر دھوئیں کی اور اس سے لکھے ہوئے ناموں کی ضرورت رہ گئی ہے؟ کہاں چلی گئی ہیں انسانی عقلیں؟ لوگ سائنس کے میدان میں تحقیقات کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں، وہ بغیر پائلٹ کے طیارے بنا رہے ہیں جس کی بمباری سے مسلمان ملکوں کی اینٹ سے اینٹ بج رہی ہے، انہیں آلووں سے اور تربوزوں سے اور پتوں سے اور ٹماٹروں سے فرصت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تقدس ہمیں اس ڈیوائس کو، جسے ہم موبائل کہتے ہیں، جسے ہم 24 گھنٹے بے محابہ استعمال کرتے ہیں، اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب کال آئے تو اسے ریسیو کرتے ہوئے السلام علیکم کہنا چاہیے، کوئی بھی دوسرا لفظ نہیں کہنا چاہیے جو اسلامی لفظ نہیں ہے، اور اس کے بند کرنے پر بھی اسے سلام کر کے اسے بند کرنا چاہیے۔ اور سب سے زیادہ جھوٹ موبائل پہ بولا جاتا ہے، یہ کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میں فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہوں، گھر پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں بس میں نکل گیا ہوں آپ کی طرف ہوں، کہتے ہیں بس میں آپ کے قریب پہنچ گیا ہوں، بس میں پہنچنے والا ہوں، بس میں اب تو آپ کے سر پہ پہنچ چکا ہوں۔ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تقدس ہمیں عقل عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ اس آلے سے نیکی کے کام بھی کیے جا سکتے ہیں، سچائی اور دیانت کے کام بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے ہماری نیکیوں کا ساتھی اور سانجھی بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو گناہ ہم کرتے ہیں اس سے ہمیں بچا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔